السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اتنی 99 صفات یا زیارت جوشن کبیر کی جتنی صفات ہیں وہ لفظ اللہ میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ اسم ذات ہے، خدا کی ذات کا اسم ہے اللہ۔ اب صفات ہیں اللہ کے تعارف کا نام۔ تو مثلا میں نے کہا اللہ، تو آپ کے ذہن میں آیا کون اللہ؟ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ اللہ ہے کیسا؟ اللہ جب ہم سے ڈیل کرتا ہے تو برتاؤ کیسے کرتا ہے؟ تو پھر وہ اس کا تعارف ہے۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے۔ مطلب اس اللہ کو سب سے زیادہ اپنی کسی صفت سے پیار ہے تو وہ صفت رحمان و رحیم ہے۔ یہ بھی خدا کہہ سکتا تھا کہ بسم اللہ الکریم، بسم اللہ السمیع، بسم اللہ البصیر، لیکن یہ نہیں کہا۔ نہیں، مدد مانگتا ہوں اس اللہ سے، معاونت مانگتا ہوں اس اللہ سے، میں ساتھ چاہتا ہوں اس اللہ سے، میں اس اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب اگر شکر کیا جاتا ہے تو اسی رحمان و رحیم کا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ جس سورت کو خدا نے ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب کیا، مطلب اگر آپ کے بچے کو انا اعطینا نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ کے بچے کو انا انزلنا نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو حمد نہیں آتی تو میں کہہ سکتا ہوں وہ تارک الصلاۃ بھی ہے، وہ شاید منکر الصلاۃ بھی ہے، اور وہ شاید فاسقین کی کیٹیگری میں بھی چلا جائے، کیونکہ جو حمد نہیں جانتا اس کا مطلب وہ نماز نہیں جانتا، جو نماز نہیں جانتا تو وہ مسلمان کیسا؟ تو مطلب مسلم کے لیے سب سے پہلی حفظیات جسے یاد کرنا ضروری ہے وہ سورہ حمد ہے۔ اور مقام تعجب یہ ہے اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے کسی مومن کا تو وہاں بھی اگر ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو یہی سورہ حمد پڑھنے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کس لیے آئے؟ کہ قبلہ ہم فاتحہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خدا نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی اگر نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ تو حمد کی امپورٹنس، اب 17 رکعت نماز ہر مسلمان پہ واجب، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، 17 رکعت تو پڑھنی ہے۔ مومن ہوگا تو نماز شب بھی پڑھے گا، لیکن 17 رکعت تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، اور اس 17 رکعت میں حمد کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا حمد کی جگہ پہ سورہ شمس پڑھیں، اللہ کہے گا شمس پیاری تو ہے لیکن ہم تو حمد ہے۔ کہیں پروردگارہ حمد کی جگہ پہ یاسین پڑھوں، تو ہاں یاسین قرآن کا دل تو ہے لیکن دل دھڑکے گا حمد کے بغیر کبھی بھی نہیں۔ اب پورا قرآن پڑھو حمد کی جگہ پہ، نماز نہیں ہوتی جب تک انسان سورہ حمد نہ پڑھے۔ امپورٹنس آف سورہ حمد۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حمد میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیے اگر ریپیٹڈلی میں آپ کو کوئی چیز پڑھائے جاؤں تو یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ میں کہوں کہ ہر دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھو، ہر دعا کرنے کے بعد صلوات پڑھو، تو آپ کہیں گے مولانا صلی علی محمد۔ تو آپ پوچھیں گے نا کہ مولانا سورہ حمد کی اتنی تاکید اور ایک مرتبہ صلوات کی اتنی تاکید کہ دعا سے پہلے بھی صلوات، دعا کے بعد بھی صلوات، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو معصوم اس کا فلسفہ بتاتے ہیں، فرمایا جب دعا کرتے ہو تو دعا کو عرش الہی تک جانے کے لیے پروں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ جو صلوات ہے یہ پر ہیں جو تمہاری دعا کو عرش الہی تک لے کر جاتے ہیں، اور صلوات بھی ایسی پڑھو جو ادھوری صلوات نہ ہو، دم بریدہ صلوات نہ ہو، ایسی صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک تو ذہن میں بات یہ یاد رہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر کسی مرحوم کے گھر میں کوئی مومن جاتا ہے، دیکھیے پھل لے کر جائے گا تو مرحوم کو فائدہ نہیں، مٹھائی لے کر جائے گا تو مرحوم کو فائدہ نہیں، تو مرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو سورہ حمد کام آتا ہے۔ تو مطلب ہم نے اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ دوستی کرنی ہے تو وہ ہم سے دوستی کرنی ہے، کیونکہ یہ حمد ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اب اس حمد میں ایسا کیا ہے؟ پر میں حمد کی ابتدا ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ شروع کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، استعانت مانگتا ہوں، ہمراہی چاہتا ہوں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ لیکن سوال ہے کہ کون اللہ؟
آج ایک روش سیکھ لیجئے اور اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے تو محظوظ بھی ہوں گے، لذت بھی ملے گی، اور یہ محسوس کریں گے کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ باتیں کرنا کیا چاہتا ہے۔ کسی عالم نے کہا کہ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو فرمایا قرآن پڑھو، اگر اللہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اور کہا کہ رب سے بات کیسے کی جاتی ہے، اگر یہ سیکھنا ہے تو دعائے کمیل پڑھو۔ یہ دعائیں سکھاتی ہیں کہ رب سے کلام کیسے کرنا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ رب تیرے ساتھ کیسے کلام کرتا ہے۔ اور ایک روش اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، اس روش کو کہتے ہیں روش سوال۔ دیکھیے انسانوں کے ذہنوں کو کسی جگہ پہ لانے کے لیے بہترین طریقہ ہے سوال۔ شاید آپ میں سے کسی کا ذہن گھر میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، حساب و کتاب میں ہو، بچے کی پریشانی میں ہو، لیکن اگر میں بھی ایک سوال کروں کہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ امام بارگاہ میں، تو آپ کے سب کے ذہن کہاں حاضر ہو گئے؟ امام بارگاہ کے اندر۔ تو قرآن جب پڑھیں تو پہلے سوال کیا کریں، تو آپ کا ذہن کہاں پہ آ جائے گا؟ اس سورہ حمد کے اندر آ جائے گا، اس قرآن مجید کے اندر آ جائے گا۔ قرآن کی روش اسی طرح ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ بسم اللہ شروع کرتا ہوں، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اب ذہن میں سوال پیدا کریں، کون اللہ؟ آگے جواب کون دے گا؟ خدا آپ کو دے گا۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اب سوال ہے کہ اس رحمان اور رحیم کا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آگے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تم نے اس رحمان اور رحیم کا کیا ادا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ مطلب ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کا ساتھ چاہو، کہ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگو ہمیشہ رب کی یاد میں رہو، اور اللہ نے اس یاد کی مخصوص اوقات رکھے ہیں، جیسے صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب و عشاء کی نماز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مغرب و عشاء میں آتے ہو تو خدا کو یاد کرو اور نماز کے بعد اللہ کی یاد میں بھول جاؤ، کہ نہیں، سرسری یاد ہمیشہ رہے۔ مخصوص یاد ہے جو کس میں آتی ہے؟ نماز میں آتی ہے۔ اب جسے یاد کر رہا ہوں اس کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ دیکھیے آپ تب تک عاشق نہیں بن سکتے جب تک معشوق کو پہچانے نہیں۔ دیکھیے عشق بغیر معرفت کے ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا ایک نگاہ میں عشق ہو گیا، تو یہ نگاہ ہی تھی جس نے عاشق بنایا۔ اندھے کو تو عشق نہیں ہوتا نا، بندہ دیکھے گا کوئی چیز پسند آئے گی تو عشق کرے گا، کانوں سے سنے گا تو آواز کا عاشق، آنکھوں سے دیکھے گا تو تصویروں کا عشق، دل سے محسوس کرے گا، معرفت کرے گا تو معرفت کا عشق۔ آنکھوں کے عشق و فنا ہے، کیونکہ تصویریں ہمیشہ حسین نہیں رہتی۔ چہرہ پسند آیا ایک دن مرجھا جائے گا، آواز بڑی اچھی لگی ایک دن آواز بھی ختم ہو جائے گی، لیکن قلب سے جس کی معرفت حاصل کرتے ہو معرفت کبھی نہیں جاتی۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کردار کے عاشق بنو، کیونکہ کردار اگر جوانی میں ہے تو بڑھاپے تک چلے گا، لیکن اگر حسن جوانی میں ہے تو ضروری نہیں کہ بڑھاپے تک چلے۔ تو ایک ہے حسن ظاہر، ایک ہے حسن باطن۔ تو اگر میں نے اللہ کا عاشق بننا ہے، ایسا عاشق جیسے حسین ابن علی تھے، ایسے عاشق جیسے علی ابن ابی طالب تھے، کہ موت کے بستر پہ سو جائیں لیکن رب کے عشق کو نہ چھوڑیں، سر کٹ جائے لیکن نوک نیزہ پہ رب کی مداحی میں مشغول رہیں، ایسا عاشق کون بنے؟ یہ عشق تبھی آئے گا جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت آئے گی، اور معرفت تبھی آئے گی جب اس معرفت کے قصیدے کو سمجھو گے جسے ڈیلی ہر نماز میں پڑھتے ہو، اور اس قصیدے کا نام سورہ حمد ہے، اور حمد کو تبھی سمجھو گے جب اپنے ذہنوں میں سوال کو پیدا کرو گے۔ اب سوال اپنے ذہن میں لاتے جائیے، ابتدا کرتے ہیں الحمد، تمام شکر ہے، تمام تعریفیں ہیں، پھر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جواب خود خدا دے گا۔ کون اللہ؟ میں تو نہیں جانتا۔ 15 سال کا جوان اس دنیا میں پیدا ہوا، اور جب ہوش اور شعور سنبھالا تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی کون اللہ؟ بار بار بتایا جاتا ہے کہ اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ بھائی کس کی طرف پلٹایا جاؤں گا؟ اس کی کوئی معرفت تو ہو، اس کی کوئی پہچان تو ہو۔ تو یہ ساری پہچانیں خدا کہاں دلاتا ہے؟ سورہ حمد میں بتاتا ہے الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر، انگلش میں بولے تو سارے تھینکس ہیں کس کے لیے؟ للہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ ایک چھوٹا سا تعارف بسم اللہ میں ہوا، ڈیٹیل تعارف خدا یہاں کرواتا ہے۔ الحمد، تعریفیں ہیں اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو رب ہے۔ رب کا مطلب جو پالنے والا ہے۔ کیا صرف میرا پالنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہاں بھی تجھے پالے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی تجھے پالے گا، مطلب معاملہ یہاں بھی اس کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ رب کیوں ہے؟ بھائی فری میں تو کوئی ربوبیت نہیں کرتا۔ آپ نے گھر میں ایک نوکر کو رکھا اور اس کو منتھلی 30,000 40,000 تنخواہ دے رہے ہیں، گویا اس کو پال رہے ہیں، تو سوال ہے میں اسے کیوں پال رہا ہوں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نوکر گاڑی چلاتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، سبزی اور ساز و سامان میرے گھر میں لے کر آتا ہے، تو اس کے عوض میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں۔ تو سوال ہے کہ خدا فری میں کیوں پال رہا ہے؟
آسمان سے بارش برسائی فری میں، ایک دانہ میں نے زمین میں ڈالا 100 دانے کر کے نکالا فری میں، آکسیجن دے رہا ہے فری میں، 2 کڈنیز دی فری میں، ایک دانت بھی اگر ہاسپٹل میں جا کے چینج کرواؤ تو لاکھوں کے خرچے کرنے پڑتے ہیں، اس نے 32 دے دیے فری میں۔ مطلب آپ نے کوئی پیسے تو نہیں دیے خدا کو، لیکن جو کچھ وہ دے رہا ہے فری میں دے رہا ہے۔ تو پروردگارا یہ ربوبیت فری میں کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دیا ایک صفت کی وجہ سے رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا پالنے والا ہوں۔ کیوں پالنے والا ہوں؟ پھر کہا کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا تو میرا کرم نہ ہوتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا تو میرا کرم نہ ہوتا۔ شاید کوئی کہے کہ آج میں فرش عزا پر کیوں ہوں؟ کیونکہ اگر وہ رحیم نہ ہوتا تجھے حسین کی مجلس میں نہ بلاتا، اگر وہ رحمان نہ ہوتا تجھے کبھی علی کا شیعہ نہ بناتا۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو صفات کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کا مصدر ایک ہے، لفظ رحمان اور لفظ رحیم، لیکن اللہ نے 2 صفات کیوں لائی؟ مفسر فرماتے ہیں صفت رحمان رحمت عام ہے، کہ مطلب جب بارش برساتا ہے تو بارش کے قطروں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والوں کے گھر میں برسنا پر یزیدیوں کے گھر میں نہ برسنا۔ وہ رحمان ہے کیونکہ اس نے حسینیوں کو بھی خلق کیا، یزیدیوں کو بھی خلق کیا، کیونکہ خلق کیا ہے۔ اب رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ پوری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے، وہ کبھی گندم کے دانے کو یہ نہیں بولے گا کہ یہ میرا نافرمان بندہ، جب زمین میں گندم کا دانہ ڈالے اے دانے 100 دانوں میں نہ بدلنا۔ وہ کبھی سیب کے دانے کو نہیں کہے گا کہ جب زمین میں جاؤ تو مقام تکامل تک نہ آنا کیونکہ یہ نافرمان ہے، تم نے سیب نہیں بننا۔ وہ کبھی شکم مادر میں کسی نطفے کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے کمپلیٹ بچہ نہیں بننا، کیونکہ اس نے آپ کو خلق کیا ہے۔ تو ہدایت دینا اس کی ذمہ داری ہے، جسے ہدایت تکمیلی کہتے ہیں۔ مطلب دانے کو سکھا دیا ہے کہ اس نے سیب کیسے بننا ہے، تربوز کے دانے کو بتا دیا کہ اس نے تربوز کیسے بننا ہے، شہد کی مکھی کو سکھا دیا کہ اس نے شہد کیسے بنانی ہے۔ لقمہ جب شکم میں جاتا ہے اس نے لقمے کو بتا دیا کہ اس نے خون کے ذرات میں کیسے بدلنا ہے۔ اس نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے، یہ ہر کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ صفت رحمان کی وجہ سے ہے، لیکن اس کو شعور دے کے فرش عزا پہ لانا ہے، یہ صفت رحیم کی وجہ سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی 2 طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت تکوین جو وہ خود ڈائریکٹ دیتا ہے، جس کے بیچ میں کوئی نہیں آتا۔ شہد کی مکھی کو ہدایت دی کہ شہد کیسے بنانا ہے، آپ کی کڈنیز کو ہدایت دی کہ باڈی کے اندر چیزوں کو فلٹر کیسے کرنا ہے، آپ کے دل کو ہدایت دی کہ اس نے دھڑکنا کیسے ہے، آپ کے بالوں کو ہدایت دی کہ سیاہی کے بعد سفیدی میں کیسے بدلنا ہے، آپ کے بدن کو ہدایت دی کہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف کیسے جانا ہے، آپ کے بدن کو ہدایت دی کہ قبر میں جانے کے بعد اس نے مقام فنا تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ ہدایت خدا دیتا ہے، اس میں کہیں کسی جگہ پہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چونٹی کو ہدایت دے دی کہ اس نے زمین کے اندر اپنے گھروں کو کیسے بنانا ہے، اس نے چڑیا کو ہدایت دے دی اس نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے۔ کوئی چڑیا دنیا کی کسی یونیورسٹی اور اسکول میں نہیں پڑھتی، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ بدن کو گرو کیسے کرانا ہے، اس نے آنکھوں کو ہدایت دے دی، اس نے ہاتھوں کو ہدایت دے دی۔ آج میں کلام کر رہا ہوں، میری زبان کو ہدایت دے دی ہے کہ سانس کیسے نکلے گی، زبان الفاظ کو کیسے بنائے گی۔ یہ ساری ہدایت تکوین ہے، یہ صفت الرحمان کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک ہدایت تشریع ہے، اور وہ ہدایت تب تک نہیں مل سکتی جب تک صفت رحیم شامل نہ ہو۔ اور فرمایا یہ ہدایت تب تک نہیں دیتا جب تک بندہ مانگے نہ۔ یہ دوسری ہدایت مانگنے پہ ملتی ہے۔ 24 گھنٹہ گھر میں بیٹھ جاؤ پر نیت ہدایت نہ ہو، خدا کبھی ہدایت ولایت عطا نہیں کرے گا۔ یہ 2 طرفہ ہدایت ہے، ایک یک طرفہ جو صفت رحمان، ایک 2 طرفہ جو صفت رحیم ہے۔ جب تک مانگو گے نہیں تب تک ہدایت دوں گا نہیں۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، لفظ یشا اور لفظ یرید۔ یرید کا مطلب صرف اللہ کا ارادہ، یشا کا مطلب تیرا بھی ارادہ ہونا چاہیے، میرا بھی ارادہ ہونا چاہیے۔ ہدایت کی بات جب بھی کرتا ہے تو اللہ یشا بولتا ہے، مطلب تو ہدایت چاہے گا تو میں ہدایت دوں گا۔